عطاورز ہے۔ رپورٹرز 21 کرنٹ افیئرز بلال، نئی کھوج اور ارمان صابر ویلاگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر اور بلال احمد، اور بات ہوگی جناب اس لڑکی سے متعلق جس نے مبینہ طور پر پسند کی شادی کے لیے وہ یہاں سے لاہور روانہ ہوئی اور وہاں جا کے اس نے شادی کی، یا والدین کے بیان کے مطابق اس کو اغوا کیا گیا۔ جناب اس کیس کے اندر بڑی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے، اور نوجوان ظہیر جو کہ ان کے شوہر ہونے کے دعوے دار ہیں اور ان کے والدین کے مطابق وہ اغوا کار ہیں، انہوں نے اب اپنی بیگم کی، مبینہ بیگم کی جو ہے وہ کسٹڈی مانگ لی، بلکہ بیگم کی کسٹڈی مانگ لی ہے کیونکہ نکاح نامہ تو موجود ہے نا بھائی، تو بیگم کی کسٹڈی مانگ لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر حیرت انگیز طور پر وہ لوگ جنہوں نے اس کیس کو ٹوٹلی میڈیا سے اٹھایا وہ پھر بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کو غائب کیا جائے، میڈیا نظر نہیں آ جائے، میڈیا ہمیں کور نہ کریں، اور حالانکہ وہ مسلسل تواتر کے ساتھ میڈیا پہ بیانات بھی ان کے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بلال احمد اس کو شروع دن سے اینڈ تک دیکھ رہے ہیں، ارمان بھائی تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ان کو، ہم تو کبھی کبھار مذاق بھی کرتے ہیں کہ یار اتنا سنجیدہ لے لیا، کیا ہے یہ کیس میں یہ دوبارہ سے نیا ٹویسٹ کیا ہو گیا؟ وہ تو بہت اچھا ایک چپ چپ رہنے والے لڑکے نے انٹرویو بھی دے دیا، وہ تو بالکل ہی چپ رہتا تھا۔ ہاں بالکل ظاہر ہے کہ یار دیکھیں آپ کے اس دوران پیرنٹس یعنی کہ والد نہ ہوں سر کے اوپر، والدہ بیمار پڑی ہوں، نانی کا انتقال بھی ہو جائے، کراچی میں نہ آپ کا سٹی ہے، نہ آپ کا صوبہ ہے، نہ آپ کے ریلیٹیو ہیں، اور آپ 171 دن گزاریں، یہ تو ایک مضبوط ترین اعصاب کا بھی کوئی شخص ہوگا اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا، کوئی مضبوط ترین اعصاب کا بھی شخص ہو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر وسائل کی کمی، ساری چیزیں۔ تو اب اس کیس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کیس میں اب ٹوسٹ کیا آیا ہے، اس کیس میں ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی ہے کہ بچی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تڑپ رہی ہے اور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے۔ بات اتنی تو ٹھیک ہے، عدالت میں لڑکی آ جائے، بیان پیرنٹس کے حق میں دے دے اور پیرنٹس کے ساتھ بھیج دیا جائے، اس پہ تو نہ آپ کو اختلاف نہ ہمیں اختلاف، اس حد تک ٹھیک ہے۔ عدالت میں اب جہاں تک اس کی جان کی سیکیورٹی کی بھیجنے والی کورٹ ہے اور جن کے پاس جائے گی وہ پیرنٹس ہیں، وہی ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کل کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کل انہی سے جواب طلبی کی جائے گی، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ آج جج صاحب کے چیمبر میں ایک اپیل کی گئی ان کے وکیل کی جانب سے کہ میڈیا کو دور رکھا جائے۔ اب آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیں گے کہ اگر جو ظہیر کے ورژن کو سپورٹ کرتے ہیں یا نیوٹرل ہیں اس کیس میں، جب سے پابندی لگی ہے نہ وہ لڑکی کی تصویر شائع کرتے ہیں نہ نام لیتے ہیں، لیکن اگر اس طرف کے جو چیمبر میں جا کر یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میڈیا کو دور رکھا جائے، وہ خود نکل کر ان کے جو کہہ لیجیے من پسند قسم کا جو ٹولہ ہے یوٹیوبرز کا، ان کو وہ انٹرویو بھی دیتے ہیں، گھروں پہ بھی بلا رہے ہیں وہ، اور ساری چیزیں کرتے ہیں۔ وہ تھمبنیل میں بچی کا نام بھی لکھ رہے ہیں، تصویر بھی دے رہے ہیں۔ بچی تو چھوڑیں آپ، بچی کی تو عمر چلے 14 سال 15 سال یا 18 سال 17 سال جو بھی ڈسپیوٹ ہے، لیکن 6 سال کی جو چھوٹی بہنیں ہیں ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں جن کا ایک فیوچر ابھی موجود ہے، انہیں ڈسپیوٹ بنا رہے ہیں، اور وہ یوٹیوبرز کو گھر پہ بلا کر یہ سارا کام کرا رہے ہیں۔ وہ چیمبر میں آج کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو دور رکھا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ میچ فکس تھا شیلٹر ہوم سے۔ شیلٹر ہوم کس کا آپ کو پتہ، سوائے مشیر صاحبہ فعال ہیں اس میں، کسی کو بھی اس میں شک نہیں ہے، اور وہ پچھلے دنوں خود یہ دعویٰ کرتی رہی، اور پھر جب شیلٹر ہوم میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو اس شیلٹر ہوم میں لائیں گے۔ کورٹ آج تک مجھے یاد نہیں ہے پسند کی شادی میں کسی بھی عدالت نے کسی بھی ایک لڑکی کو سندھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اس طرح کے سینٹر میں بھیجا ہو، اس طرح کے ایشوز میں۔ ہمیشہ سے پناہ شیلٹر ہوم جو کہ ماجدہ رضوی صاحبہ سابق جج رہی ہیں ان کیا بھیجا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت اچھا کیئر ہے اور نیوٹرل ہے، اور وہاں بچیوں کے ساتھ ایبیوز کا کوئی سوچ نہیں سکتا، اور پھر خواتین کا سسٹم ہے، یہ مردوں کا، مرد اس کو آپریٹ کرتے ہیں، ڈی جی وہاں پر ہے، دیگر آپریٹر سارے مرد ہیں، اور وہاں پر 2 سے 3 بچیاں تھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہر چیز کو پلان کر لیا جائے گا، ایکسس ایزی ہوگا، ساری چیزیں مینیج ہوں گی، کیونکہ پیورلی گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور بالکل ویسا کیا گیا۔ اب چیمبر میں ان کے وکیل صاحب نے ایک اور اعتراض یہ اٹھایا کہ ظہیر جو ہے اس کو ایسی جگہ رکھا جائے کہ وہ لڑکی کو دیکھ نہ پائے۔ اب آپ تصور کریں، جسٹس کوثر سلطانہ صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی ریمارکس دی اور آج بھی یہ کہا کہ جب اگر آپ مطمئن ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بچی تڑپ رہی ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے، تو اگر ایکیوز سامنے کھڑا ہو یا بیٹھا ہوا ہو
یا اس کو دیکھ لے دونوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ بہت کلیئر سی چیز ہے. بیسکلی انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ بچی ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے. اندر کی بات میں بتاتا ہوں. پھر دوسری چیز انہوں نے ایک اور شکایت کی ہے, اور وہ شکایت کی ہے سعید رند صاحب ڈی ایس پی ہیں. ہوا یہ کہ کل سعید رند صاحب کو ان کے وکیل صاحب نے, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پروفیشن یا ہمارا پروفیشن تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وکیل جو ہے وہ دوسرے مخالف کیس کے اندر جا کر کسی تفتیشی افسر کو کہہ رہا ہو کہ آپ کو پتہ ہے نا کل پرسوں آپ کو بچی لے کر آنی ہے, اس ٹون کے ساتھ. ظاہر ان کے جو یوٹیوبرز اس طرف کے ہیں وہ اسی ٹون کے اندر وہ بات کرتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ $2-4 کے لیے وہ سارا کچھ غلامی والے اسٹائل کے اندر بھی سہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. وکیل کیا اس طرح سے نہیں کر سکتا کیا پولیس کو انسٹرکشنز دے نہیں دے سکتے, بالکل نہیں دے سکتے. اس پہ ہوا یہ کہ سعید رند صاحب نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے کہا کہ, اور وہ شاؤٹ ہوئے میری اطلاع کے مطابق, اور چیمبر میں انہوں نے بتا دیا, حالانکہ یہ اطلاع تو تھی کہ وہ شاؤٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہے مجھے اپروچ کرنے کی کہ میں نے لڑکی کو لے کر آنا ہی آنا. مجسٹریٹ صاحب ہیں, جج صاحب ہیں, کورٹ ہے, بیلف کے تھرو آئے گا, ایک پروسیس ہے پورا, مجھے اس کے تھرو آئے گا, میں بچی کو لے کر آؤں گا, لیکن کس کے کہنے پہ لاؤں گا؟ کورٹ کے کہنے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. وہ کسی بھی سطح کی کورٹ ہوگی, مجسٹریٹ ہو, سیشن کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو. تم نے مجھے کال کیوں کی؟ اور انہوں نے بالکل اسی سٹائل کے اندر بات کی ہے. تو وہ آج شکایت یہ لگا رہے تھے کہ جی ڈی ایس پی صاحب نہیں بلکہ شیلٹر ہوم کو کہا جائے کہ جی بچی پروڈیوس کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک منٹ رکیے گا ارمان بھائی, آپ بتائیں کہ شیلٹر ہوم وہ سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے جو تفتیشی افسر یا سندھ پولیس فراہم کر سکتی ہے لانے کے لیے اور لے جانے کے لیے؟ دیکھیں, شیلٹر ہوم ہو یا جیل ہو, نہ جیل پولیس لے کر آتی ہے نہ عام پولیس لے کر آتی ہے. اس طرح شیلٹر ہوم سے بھی جو ہے وہ جس کو عدالت کہتی ہے وہ پولیس لے کر آئے گی, وہ چاہے ڈی ایس پی کو کہہ دے یا سیکیورٹی پولیس کو کہے. سیکیورٹی پولیس جو ہوتی ہے, سیکیورٹی سیکشن جو ہوتا ہے پولیس کا, وہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ عدالت کے ماتحت جیل سے بندے جو قیدی ہیں ان کو لے کر آئے. وہ پولیس جو ہے وہ نہ ریگولر پولیس ہوتی ہے نہ ہی وہ جیل پولیس ہوتی ہے, وہ سیکیورٹی پولیس کہلاتی ہے, اور سیکیورٹی فراہم کرتی ہے وہ عدالت کے کہنے پر, اور وہ لے کر آتی ہے. اگر عدالت ڈی ایس پی صاحب کو کہہ رہی ہے اور ڈی ایس پی صاحب کو پابند کر رہی ہے جو کہ اس کیس کے اندر تفتیشی افسر ہیں, تو وہ پابند ہیں کہ وہ لے کر آئیں. یا اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ جی سیکیورٹی پولیس لے کر آئے تو وہ سیکیورٹی پولیس, اور اگر سیکیورٹی مانگتے ہیں یہ ڈی ایس پی صاحب تو سیکیورٹی پولیس ہی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی. بالکل, بہت یہ اچھی انفارمیشن. وہ لوگ جو کہ اس بات کو نہیں جانتے تھے اس کے سیکیورٹی پولیس کیا رول کرتی ہے اور اس کا کیا رول ہوتا ہے, انہوں نے بتائی ذرا. ہاں میں دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. تو جج صاحب نے کہا کہ یہ, ہاں آپ کمپلیٹ کر لیں. مجھے ایک سوال آپ سے اور بھی کرنا ہے جو بہت ہی پرٹیننٹ سوال ہے, وہ آپ سے جو آپ نے شروع میں بات کی نا اس سے متعلق ایک اور بات کرنی ہے. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس میں کیا ہوا. جج صاحب نے کہا کہ بھائی اس کیس میں تو تفتیشی افسر ہی سب کچھ ہے نا, سیکیورٹی اس نے دینی ہے, ساری چیزیں کی ہیں. تو جج صاحب نے ان کی اس بات سے بھی انکار کیا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو میڈیا ہے وہ میڈیا جو ہے وہ اس کا انٹرویو کرے گا, بچی چھوٹی ہے اور سندھ چائلڈ پروٹیکشن اور فلاں جو لا ہے فلاں قانون ہے اس کے تحت جو ہے بچی کا نام اور تصویر نہیں آنی چاہیے. تو گل محمد فاروقی صاحب وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ سر مجھے اجازت دے دیں میں یوٹیوب کھول لوں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل پرسوں بھی انہوں نے انٹرویو دیے ہیں, والدین بھی بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. وائی ناٹ کہ میڈیا اس کو میڈیا رپورٹ نہ کرے کہ بچی کیا بیان دینا چاہتی کیا نہیں دینا چاہتی ہے. جسٹس اقبال محمد کلوڑو صاحب نے ریمارکس دیے کہ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ تو سب کچھ چل رہا ہے, اوپینین آ رہا ہے. اور اگر ایسا ہے تو ان جس چینل پہ یہ چل رہا ہے عدالت کے کہنے کے خلاف بھی, عدالت کے سارے چینلز وہی ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. سر سارے چینلز ان کے اپنے ہیں, سارے ہوں یا کسی کے بھی. بالکل دیکھیں ہم یہ بات نہیں کریں کہ ان کی کون کی ہیں, اور میں یہ بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر عدالت کے آرڈرز ہیں کہ یہ دعا اپنا جو بھی خاتون ہے وہ ان کا نام نہ ہی چلنا چاہیے, یا ان کی جو ہے شکل نہیں دکھانی چاہیے, یا ان کے والدین کی بھی بات ہوئی تھی, آئیڈینٹی شو نہیں کرنی چاہیے. والدین بھی تو بچی کی آئیڈینٹی ہے نا سر, والدین ان کے بہن بھائی, شناختی کارڈ بھی اس کی آئیڈینٹی ہے, ہر چیز آئیڈینٹی ہے. وہ نہیں ہوگا تو پھر ان کو جو ہے وہ عدالت کو جو ہے ان کو کہنا چاہیے کہ عدالت اس پہ ایکشن لے, چاہے وہ ادھر کی ہو چاہے ادھر کی. تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے. اس درخواست کے اوپر جو ہے جناب وہ نوٹسز ہو گئے نا, اور درخواست بڑی ویلڈ ہے قانونی اور شرعی طور پہ, تو میں شوہر ہوں. اور یہ ظہیر کی جو اپلیکیشن ہے کہ اس کے اوپر نوٹس ہو گئے ہیں جناب, آئی جی سندھ اور محکمہ داخلہ کو سیکورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ظہیر کو, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خدشات ہیں کہ اگر
وہ میری مسز میرے حوالے کی جاتی ہے تو ہمیں ماضی کی طرح آپ کے علم میں ہے نا فاروق بھائی، آپ نے کبھی دیکھا کہ پسند کے جوڑے کو اس طریقے سے جو محکمہ داخلہ سندھ جو ہے وہ ایئر ٹکٹ دے رہا اور لاہور تک چھوڑ کر آ رہا ہو؟ یہ لاسٹ ٹائم ہوا ہے. یہ وہ بات ہے، سیکورٹی پولیس جو ہے وہاں سے لے کے وہاں تک آئے گی اور یہ وہاں سیکورٹی عدالت میں آنے کے بعد پھر جو ہے وہ تفتیشی افسر کے حوالے کر دے گی. گی. یہ ہے. تو اب ایک سوال جو میں آپ سے شروع میں کر رہا تھا، یا تھوڑا سا آپ میں اور 2 منٹ آپ لوں گا. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو درخواست آئی ہے کہ میڈیا کو دور رکھا جائے، آپ کسی پرٹیکولر وجہ سے جو ہے وہ کوئی کہ نام نہ آئے یا اس طرح سے کوئی شکل نہ دکھائی جائے یا نام نہ آئے، آئیڈینٹی نہ شو کی جائے، یہ تو آپ انسٹرکشن ہو سکتی ہیں، لیکن پورے کے پورے کیس سے میڈیا کو اگر دور رکھا جائے تو یہ تو پھر جو آزادی اظہار ہے اس کی پابندی، آرٹیکل 140 تو اس کے خلاف جائے گا یہ معاملہ. تو کیا عدالت اس پہ جو ہے آرٹیکل 19 میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہوا ہے بھائی. اس میں گل محمد فاروقی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. اس نے اخلاقی بات تو یہ ہے کہ جب تک بچی کا بیان نہ ہو جائے تو اسے کوئی بھی اپروچ نہ کرے. یہ ایک سٹینڈرڈ بات ہے، اس سے نہ آپ انکار نہ میں انکار. اور بچے کا بیان جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہوگا، آن ریکارڈ ہوگا، آفیشیل. اس پہ نہ آپ کو اعتراض نہ مجھے اعتراض. اور بالکل گل محمد فاروقی صاحب نے یہ بات کہا، سر بچی آئے، کسی میڈیا پرسن کو پرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بیان سے پہلے اس کا انٹرویو لے رہا ہو. یہ تو بات میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس بات پہ یہ صرف یہ طے ہوا ہے کہ میڈیا پرسن ہوں گے کورٹ روم میں، رپورٹ بھی کریں گے، کیس کو بھی کریں گے. ہاں بچی کو اپروچ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کسی کے جذبات ہوں اور وہ اس کو بھڑکائے یا کچھ بھی بات کرے، یہ صرف منع کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میڈیا نہیں ہوگا، میڈیا چلیں رپورٹ جی، کرے اس گا. کو ہم آخر اختتام کی جانب جاتے ہیں. آرٹیکل 19 میں بہت ساری ہمیں اجازت دیتا ہے چیزیں کرنے کی اور اس کے اوپر ہمیں کوئی پابند نہیں کر سکتا. تاہم ون سائیڈڈ مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ میں نے دیکھا بہت ساری چیزیں اس کیس کے اندر ون سائیڈڈ ہوئی ہیں جو کہ مجھے ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اور اس کو اگر وہ مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو میں نے اس کے کئی سارے کیسز بتا سکتا ہوں کہ میں بھی ایک ریگولر رپورٹر ہوں. آگے چل کے کیا ہوگا اس کیس کے اندر، اب جب نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی اپڈیٹ ہوگی، تو وہ اپڈیٹ بھی ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے. تاہم دیکھیں انصاف جو ہے نا وہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، کیونکہ جب معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے نا تو پھر معاشرے میں ظلم کے نظام میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کسی اور کی باری ہوتی ہے، کل آپ کی باری ہوتی ہے. انصاف کا مطلب انصاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری پسند کا فیصلہ، میری پسند کا فیصلہ انصاف کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا. بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ دی بلال نے اور ارمان صابر نے بھی. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ اور میرا بھی شکریہ، کیونکہ میں بھی اس کو ہوسٹ کر رہا تھا اور چیزوں میں رخ میں دے رہا تھا. تو اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 اور ارمان صابر ولاگ کرنٹ افیئر بلال اور نئی کھوج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اپنی ڈسکشن میں بھی آپ کو ضرور بہت اچھی معلومات فراہم کریں گے. اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے اور شیئر کر دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آداب. خدا حافظ.